تقریباً آج سے 1 سال پہلے اپنی پوڈ کاسٹ جرنی کا آغاز کیا تھا، تو کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہو گئے تھے. اس کے بعد ہم نے آپ سے ڈانٹ سننے کے بعد یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم نے ایک پراپر پروفیشنل سیٹ اپ بنانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہو گیا. ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ترقیوں سے نوازے، اور ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور بلکہ آپ جس سے ہونہار ٹیلنٹڈ اور جو معاشرے کو سمجھتے ہیں ان جیسے نوجوانوں کو جو ہے یہ پوڈ کاسٹ وغیرہ کرنے چاہیے اور معاشرے میں اویئرنیس کا کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس چیز میں اس فیلڈ میں آنا چاہیے. بالکل نہیں، بڑا اچھا اس کا فیڈ بیک آیا تھا. بلکہ ایک میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ذاتی طور پہ پرسنل کیپیسٹی کے اندر، وہ کچھ الفاظ سے جو ہے نا ناصر مدنی صاحب افینڈ ہو گئے تھے. ان سے اگر ہمارے کسی لفظ سے ان کو کوئی دل آزاری ہے تو ان سے میرا خیال ہے کہ ہم ایکسکیوز کر رہے ہیں. ناصر مدنی صاحب کیا بلکہ جو بھی اس دنیا کے اندر اگر کسی کو بھی مجھ سے ناراضگی ہے تو میں اس سے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں. یہ بہت بڑی میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، میں خاکسر آدمی ہوں. تو ناصر مدنی صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، اور حقیقت بات ہے کہ ان کی کچھ چیز سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے بالکل ہو سکتا ہے. کوئی میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، میرے اندر 10,000 خامی ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہو، لیکن میرا قطعی بھی ان کو ہرٹ کرنا یا ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کوئی جنگ کا آغاز کرنا مقصد نہیں تھا. بالکل بس وہ آپ کو پتہ ہے پھر کبھی کبھی بندہ گفتگو کے اندر ایسی کئی چیزیں بول جاتا ہے. لیکن صرف ناصر مدنی صاحب ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں جو بندہ بھی جس نے بھی دین کے لیے کوئی خدمت کی ہے یا دین کے لیے جس کی ایفرٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ان کے خادم ہیں. کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی بھی ایسا شخص جو دین کی جس کے لیے خدمات ہیں، دین کے لیے جو کام کر رہا ہے، جو دین کو پھیلانے کے لیے یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پھیلانے کے لیے کام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم تو اس کے خادم ہیں. دیکھیں ظاہری طور پہ جو ہمیں نظر آتا ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. ہمیں نہیں پتہ اگلے کے باطن میں کیا ہے، نیت میں کیا ہے، اور ہم نے اس کو جج بھی نہیں کر سکتے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے. ابھی ہم خود طالب علمی کے ایک فیز سے گزر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے میں نے ایک ریسنٹلی حدیث ایک پڑھی ہے، اور اس کے بعد سے میں بہت زیادہ جو ہے وہ خوفزدہ ہوں کسی کو ہرٹ کرنے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں. تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی زندگی میں ایسا شخص نہ بنائے جس کی زبان سے، ہاتھ سے، جس کی کسی بھی ادا سے کسی اور مسلمان کی دل آزاری ہو یا وہ ہرٹ ہو. آمین. بڑی ہم نے سچا نیک مسلمان خوبصورت بات سے آغاز کیا ماشاءاللہ، زبردست. انشاءاللہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. یہ آپ نے ناصر مدنی صاحب کو لیکن کلپنگ کر کے بھیجنی ہے. میں بالکل یہ اپلوڈ کروں گا. لیکن ویسے ایک اچھی بات ہے، ناصر مدنی صاحب نے مجھے واٹس ایپ پہ ان بلاک کر دیا. میں ان کے اسٹیٹس اچھا بلاک کر دیا تھا انہوں نے؟ یار انہیں بلاک کر دیا تھا، اب میں ان بلاک ہوں. مبارک ہو آپ کو. تو شاید یہ سن کے وہ مجھے ایک میسج بھی کر دیں. نہیں ان کو بڑا گلا تھا کہ آپ نے اس کو اونٹ پہ نہیں بلایا اس بار، جو آپ اونٹ پہ گاتے ہیں ہر سال، آپ نے اونٹ پہ نہیں بلایا. بلاک تو کرنا تھا انہوں نے آپ کو. پھر مدنی صاحب کو میں اگلی بار نہیں بلکہ میں مدنی صاحب کے لیے اسپیشل میں سمجھتا ہوں اپنے نا وہ ڈیرے پہ ایک ان کے لیے اونٹ کی سبزی کا پلان بنا لیتے ہیں، اسپیشل بنا لیتے ہیں، ایکسکلوسیو. نہیں بالکل. مدنی صاحب کو آن لائن دعوت ہے، آپ کو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بہترین قسم کی سجی کا دعوت دی گئی ہے. بڑی ان کے کوک بھی انہوں نے بڑے ایکسپرٹ رکھے ہوئے ہیں. مدنی صاحب تسی چاندو ساڑھے چلو آ جاؤ روٹی پاڑیے. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی بات سے آغاز کیا. آج کل بڑی ہم آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں جناب. آپ نے ایک اور شفٹ لیا، ابھی آپ ٹرانزیشن کا ذکر کر رہے ہیں. تو ہم نے پچھلے وقت دیکھا عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی. وہ کیا ایجنڈا تھا جناب آپ کا؟ پی ٹی آئی تو نہیں جوائن کر رہے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بڑا زیادہ کلیئر ہوں سیاست کے حوالے سے. سیاست کا مقصد ہمارا جو ہے وہ نہ ہی ہم نے اپنا بلیک منی وائٹ کرنی ہے، نہ ہی ہمارے کوئی کیسز ہیں نیب کے اندر، نہ ہی ہمارے پر کوئی ایف آئی آر ہیں، نہ ہی ہم نے سیاست سے پیسہ کمانا ہے. ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا مقصد ہے خدمت کرنی ہے. ہمارا مقصد ہے پاکستان کے لیے جدوجہد کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیک مقاصد ہوں تو سیاست بھی عبادت ہے. اگر آپ کے مقاصد ہی جو ہے وہ بد ہیں، اگر آپ کے مقاصد ہی کوئی گھنونے ہیں جس طرح کے روایتی سیاستدانوں کے ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے ایک ملکی تاریخ کے اندر دیکھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر سیاست میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو خان صاحب کو مسیحا سمجھ رہے ہیں آپ اس سینیریو میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر اور جس طرح کا پولیٹیکل ایک سینیریو چل رہا ہے اور جو خان صاحب کا نیریٹو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ان کا نیریٹو ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی بھی، جیسے کہ میں نے پہلی بات بتائی ہے، کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے چوز یہ کرنا ہے. خاص طور پہ اس معاشرے کے اندر میں بڑا بلنٹلی آپ کو بات کروں گا، کون کم برا ہے کون زیادہ برا ہے.
ٹھیک ہے. تو میں ایٹ لیسٹ اس بات پہ 100% کنونسڈ ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک فائنینشیل کرپٹ آدمی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی بھی جتنے بھی آپ نے دیکھا ماضی کے اندر بڑے بڑے اسکینڈلز آئے ہیں ان کے دوستوں پہ, ان کے اہلیہ پہ, بڑے بڑے ان کے ارد گرد والے لوگوں پہ الزامات کی بچھاڑ ہوئی ہے, لیکن خان صاحب کے اوپر کوئی فائنینشیل جو ہے کرپشن کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکا. توشہ خانہ وغیرہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. آپ کہاں ایک ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور کہاں پہ حدیبیہ فلور مل اور کہاں پہ جو ہے وہ قطری خط وغیرہ سے آپ کس چیز کو کمپیئر کر رہے ہیں, آپ یہ ایک سینس نہیں بن رہی. تو ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں, اور دیکھیں ایک واحد پولیٹیکل پارٹی اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو نوجوانوں کی بات کر رہی ہے, کم سے کم وہ یہ بات کر رہی ہے کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے, نوجوانوں کو لیڈ کرنا چاہیے, نوجوانوں کو پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کر رہی ہے. پولیٹیکل پلیٹ فارم میرا سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے علاوہ کوئی بھی پولیٹیکل جو ہے پارٹی وہ ایک یوتھ کو پلیٹ فارم نہیں مہیا کر رہی, خواہ وہ نون لیگ ہو خواہ وہ پیپل پارٹی ہو. آپ دیکھ لیں روایتی سیاست ہو رہی ہے اور ہو ہی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں آپ کو بڑی مطلب ظاہر ہے مستقبل کے اندر مہنگی اس حساب سے پڑھ سکتے ہیں کہ نیریٹو, آپ نے خان صاحب کی بات کی, نیریٹو ہماری اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی اس میں رول آف اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہوا تھا کہ پالیٹکس میں کیا ہونا چاہیے. آپ ذرا اس کے بڑے آپ کی رائے ہے, آپ اس کے حامی ہیں کہ پاکستان کا جو فوج ہے وہ ایک منظم ادارہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں منظم ترین ادارہ ہے, لیکن اس وقت ہم ایک ٹکراؤ کی صورت دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان, تو اس میں سے پک اینڈ چوز کرنا بہت آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. میرا ویژن بھی اس بارے میں بڑا کلیئر ہے اور میرا نیریٹو بھی بڑا کلیئر ہے, اور میں ہمیشہ یہ بات کہوں گا کہ ملک پاکستان کے ادارے سب سے پہلے ہیں. دیکھیں یہ ملک ہے جس نے ہمیں شناخت دی ہے, ٹھیک ہے. ایک انگلش کا محاورہ ہے, نو پروفیشن از بیڈ, پروفیشنلز میک اٹ بیڈ. نو پروفیشن از بیڈ, پروفیشنلز میک اٹ بیڈ. ٹھیک ہے. تو بینگ اے ڈاکٹر شاید میرے اندر کوئی خامی ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میڈیسن بری ہے, ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح ہو سکتا ہے کسی فوج کے اندر کسی بندے کے اندر کوئی عیب ہو, کوئی خامی ہو سکتا ہے, ایک فرد کے اندر ہو سکتی ہے کوئی خامی, تو اس کی بیس کے اوپر آپ پورے ادارے کو اگر آپ آڑے ہاتھوں لوگے یا اس کو تنقید کا نشانہ بناؤ گے تو یہ انفیئر ہے. دیکھیں فوج سے زیادہ کسی قربانی ہے. آپ جیوگرافیکلی دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ 3 سائڈ پہ فوجیوں نے 3 سائڈ سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. مطلب ایک سائڈ پہ آپ کا انڈیا ہے, ایک سائڈ پہ آپ کا ایک مطلب 2 سائڈ پہ آپ کے بدامنی والے علاقے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دن رات سرحدوں کی حفاظت پہ کون مامور ہے. یہاں پر میں یہ لازمی سوال کروں گا کہ شہباز گل صاحب نے جو بیان دیا ہے آپ اسے متفق ہیں یا نہیں؟ نہیں, میں ایبسلیوٹلی ناٹ. اچھا نہیں, میں اس میں میں سمجھتا ہوں مصالحت بھی نہیں ہے نا. دیکھیں ہم لوگ, آپ کو میں پہلی بات ہوں, ہم لوگ نہ عہدوں کے لالچی ہیں, ہم لوگ نہ ہی کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے لیے کوئی بہتر سے بہتر چیز کرنا چاہتے ہیں. اور میں اس میں تو اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز مہیا کر دی ہوئی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے, عزت بھی ہے. ہمیں کوئی سینیٹرشپ بھی نہیں چاہیے, ہمیں کوئی MNA بھی نہیں بننا اپنے آپ کو منوانے کے لیے. تو ہم کیوں غلط کو غلط نہ کہیں, ہم کیوں صحیح کو صحیح نہ کہیں, ہم حق کو حق کہیں گے, باطل کو باطل کہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہی ایک پاکستان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والے شخص کا ایک شیوا ہونا چاہیے کہ یار آپ حق کو صحیح کو غلط کو غلط کو. یہ کیا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر اپنی پذیرائی کے لیے جو ہے وہ ٹلٹ بیان دے رہے ہو. نہیں, یہ نہیں ہے, یہ منافقت ہے. آپ کی رائے میں اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے یا نہیں؟ ایبسلیوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے ہر معاملے کے اندر, اسپیشلی سیاست کے اندر جو ہے وہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے. لیکن کئی ایسے معاملات آ جاتے ہیں جس میں خود سیاستدانی ان کو جو ہے وہ گھسیٹ کے لاتے ہیں. تو مطلب اپنی آزاد رائے کے ساتھ آپ خان صاحب کی جو ہیں خوبیوں کے معترف ہیں, مطلب بہت ساری آپ کے اوپینین مجھے ان سے تھوڑا ڈفر لگ رہی ہے. میں نے آپ کو بات بتایا نا کہ ہر انسان, کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. ہم نے کسی کی خامیوں کو پکڑ کے اسے نفرت نہیں کرنی بلکہ خوبیوں سے اس سے محبت کرنی ہے. بلکہ میں تو اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں کہ آپ بینگ اے PTI سپورٹر یا بینگ اے نون لیگ سپورٹر یا بینگ اے PPP سپورٹر ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں, کسی کے سیاسی یا نظریاتی اختلاف کی بنا پہ اسی کردار کشی کریں, اس کو آپ جھنجھوڑیں, اس کو آپ جو ہے وہ بیش کریں, اس کو آپ ماں بہنی گالیاں نکالیں, اس کی آپ کریکٹر اسیسینیشن کریں. میں تو اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی ہمیں پاکستانیت کا تعصب قائم کرنا چاہیے. دیکھیں یہ ملک کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم میں ایک یونیفائنگ فیکٹر تو ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس پرچم تلے ہم ایک ہیں. اس کے بعد پاکستانی, اس سے بڑی کیا بات ہے؟ ہم نے ایک دوسرے محبت کرنی ہے کہ یار میں کہتا ہوں جس دن
یہ جس دن یہ معاملہ ہو گیا نا ہمارے ملک کے اندر, اس دن یہ پہلی سیڑھی ہوگی ترقی کی اس ملک کی. ہم ایک گھر کو صحیح کرنے چلے ہیں, لیکن گھر کے افراد کو گالیاں نکال کے یا گھر کے افرادوں کو مار پیٹ کے ہم گھر کی ترقی اور خوشحالی کا نہیں سوچ سکتے. سملرلی آپ اگر ملک پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, ملک پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں, تو پاکستانیوں سے محبت کرنی ہے, پاکستانیوں کو یونیفائی کرنا ہے آپ کو, ورنہ آپ کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ کیا نون لیگ والے پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا پیپل پارٹی والے پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا فضل الرحمان کے فالوورز پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا کسی مذہبی جماعت کے فالوورز پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا صرف پاکستانیت کا یا ایک پیٹریوٹک ٹیگ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس ہے یا نون لیگ کے لوگوں کے پاس ہے؟ کیا کوئی میری نظریات سے یا کوئی میرے ویژن سے اختلاف کرے گا تو کیا میں اس کے اوپر غداری کے الزامات لگاؤں گا؟ ایسا نہیں ہوتا. اب لوگ باشعور ہو گئے ہیں, اور یہ ہم نے میسج کنوے کرنا ہے اور اپنے یوتھ تک پہنچانا ہے کہ بھائی پاکستان کے لیے ہماری جنگ ہے, پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہماری جو ہے جد و جہد ہے, تو ہم نے پاکستانیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نون لیگ سے ہیں, آپ پیپل پارٹی سے ہیں, میں وٹس ایور کسی بھی پولیٹیکل جماعت سے ہوں, ہمارا مقصد کیا ہے؟ پاکستانی خوشحالی. تو میں وہ گالیاں نکال کے اس پاکستانی خوشحالی چاہ رہا ہوں. بھائی پاکستانیوں کو تو اون کریں پہلے. ایک گھر کو آپ خوشحال کر رکھنا چاہ رہے ہیں, اس گھر کے افراد ایک دوسرے سے لڑیں گے, گالم گلوچ کریں گے, مار پیٹ کریں گے, تو کیا گھر کے بھی خوشحال ہو سکتا ہے؟ بڑی ضروری آپ نے بات کی. پولرائزیشن تو بہت زیادہ بڑھ گئی, جو کرنٹ سچویشن ہے خاص طور پہ اس میں بالکل مکالمے کی جو فضا. اور آپ کو میں بات بتاؤں آپ کو, یہ میری بڑی سینئر قیادت سے, بڑی بڑی پولیٹیکل جماعت کے سینئر قیادتوں سے, سینئر لیڈرشپ سے میری یہ بات ہوئی ہے. میں نے کہا یار آپ اپنی یوتھ کو, آپ اپنی جو ہے فالوئنگ کو, فالوورز کو جو ہے نا وہ اس بات کی تلقین کریں اور اس بات پہ جو ہے نا وہ ایمفسائز کریں کہ یار اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے ایک دوسرے سے کرٹیسزم کریں. بالکل آپ نے کرٹیسائز کرنا, اس کا ایک طریقہ ہے نا, اس کا ایک باؤنڈریز ہے, وہ باؤنڈریز میں رہیں. آپ کیوں ریڈ لائن کراس کرتے ہیں؟ آپ ایک دوسرے کو چور, ایک ٹیررزم اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کے ساتھ جوڑ کے اینٹی فوج غدار, یہ باتیں بھائی کس ملک کے اندر ہوتی ہیں؟ ہیلدی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں ہمارے ملک کے اندر. یہاں پہ یہ ہے کہ اگر فضان صاحب میری پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں, ویل اینڈ گڈ, نہیں ہے تو یہ غدار ہیں, یہ محب وطن ہی نہیں ہے, چور ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں یار خدا کا خوف کریں. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مطلب پی ٹی آئی والے, نون لیگ والوں کو, ایون میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی والے بھی, ہم نے خامیاں ایک دوسرے کی دیکھنی ہے نا. میں نے کوئی سپورٹ تو نہیں کرنا, میرے کوئی وہ, میں نے ان کی قبر میں تو نہیں جانا کہ میں ان کا جو ہے وہ دفاع کروں یہاں پہ. بھائی پٹواری اور چور اور نعرے لگانے اور اس طرح کے ماسز ایک ایسی جگہوں پہ بازاروں میں جا کے ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا ہے کہ یہ ہماری اخلاقیات ہیں, کیا اسلام ہماری اس چیز کا درس دیتا ہے, کیا آپ یہ قوم بنانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیریسلی جو بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ کو اس بات کا سوچنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ موجود ہے, اس وقت نون لیگ کی لیڈرشپ موجود ہے, پیپل پارٹی کی لیڈرشپ موجود ہے, پاکستان کی لیڈرشپ نہیں موجود. پاکستان میں اس وقت کوئی لیڈر نہیں ہے. لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو اپنی قوم کو یونائٹڈ کر دے, اپنی قوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دے, ایک مقصد پہ اکٹھا کر دے. جیسے ہمارے پاس کیا مقاصد نہیں ہے, ہم اسی پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ یار ہم نے پوری قوم نے جو ہے وہ ایفرٹ کرنی ہے, ہم نے سود کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کرنی ہے, ہم نے جو ہے وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنی ہے, ہم نے ناانصافی کے خلاف جو ہے جد و جہد کرنی ہے. یہ کامن مسائل ہیں ہر بندے کے, یہ ہر بندہ, آپ میں سم ہاؤ اس سے سفر کر رہے ہیں. کیا ہم اس چیز پہ یونائٹ نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ہونا نہیں چاہ رہے. کیوں نہیں ہونا چاہ رہے؟ جو پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ اگر اس چیز پہ یونائٹ کر دے گی تو وہ ان کا سیاست ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. اچھا آپ نے بڑی زبردست کیڈل بات کی. میں ذرا آپ کی جو پولیٹیکل جرنی ہے, جو آپ کا لاہے عمل ہے, میں وہ ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک سائڈ پہ پی ٹی آئی کی طرف تھوڑا سا خیرات سے ٹلٹ نظر آ رہے ہیں, دوسرے سائڈ پہ ہم نے آپ کی پریس کانفرنس بڑی دعادار سنی تھی پریس کلب سے اورنگزیب صاحب کے ساتھ, پی ٹی ای نامی کوئی پارٹی میں آپ جوائننگ دے رہے تھے. تو آپ کے اس ٹائم اپنی اسٹینڈنگ کدھر ہے؟ اور تیسری سائڈ پہ آپ کے اپنے خاندان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں جوائن کر رہے؟ تو آپ کی اس ٹائم جو اپنی اسٹینڈنگ ہے, جو سوشل پوزیشننگ ہے آپ کی, وہ کس سائڈ پہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, چودھری اورنگزیب صاحب ہیں, میرا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے. ایون پراپرٹی کے کاروباری تعلق ہے, میرا کاروباری تعلق ہے. ایک میرا ان سے بھائی بندی والا تعلق ہے, ایک وہ میرے مینٹور رہ چکے ہیں, بلکہ ہیں ابھی بھی ہم ساتھ کام کر رہے ہیں. اور میرا ایک بڑا
اخلاقی ان کے ساتھ باؤنڈنگ ہے, ایک بھائی چارے والی باؤنڈنگ ہے. میں ان سے مشورے کرتا ہوں, کاروباری مشورے کرتا ہوں, ان کی میں نے کئی چیزیں اڈیپٹ کی ہیں اپنے بزنس کے اندر, ان کو میں نے فالو کیا ہے. دیکھیں چودھری اورنگزیب صاحب بھی ایک محب وطن پاکستانی ہے, اور ہم لوگوں نے یہ اسٹیپ جو لیا پولیٹیکل پارٹی والا, وہ یہی بیٹھ کے لیا کہ یار اس وقت اتنی زیادہ خامی ہے تو ہم کس پلیٹ فارم کے اوپر یہ خامیوں کو درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے, ہمیں کاروباری لوگ ہیں, ہمیں کسی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سیاست کو سرمایہ کے لیے یوز نہیں کرنا, ہم نے وہاں سے فنڈ جنریٹ نہیں کرنے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل دیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اگر کوئی سوسائٹی کے اندر خامی دیکھیں تو وہ ہم اپنے سیلف پاکٹ سے بھی ہے وہ چیزوں کو درست کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم ویلفیئر کا کام خود کر سکتے ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں لوگوں کے وہ ہم خود پورے کر سکتے ہیں, جیسے ہیلتھ, سیکیورٹی, ایجوکیشن. الحمدللہ اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. تو چودھری صاحب اور ہمارا ایک لائزن ہے, وہ لائزن یہی ہے کہ ہم نے مل کے پاکستان کی بقا, پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے جو جدوجہد کرنی ہے. اور یہ پلیٹ فارم ہے پاکستان تحریک کے تحت, پی ٹی ای جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے. جیسے میں ابھی تنقید کر رہا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کے اوپر, لیکن اس کے اوپر نہیں تنقید کر رہا کیونکہ ہم میں وہ خامیاں نہیں ہیں. یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں تفریق نہیں ہے, مطلب اس کے اندر کوئی مذہبی ایلیمنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ وہابی ہو تو آپ جوائن کر سکتے ہو, یا دیوبند ہو, یا بریلوی ہو, یا شیعہ. مطلب ہر مسلمان کے لیے یہ اوپن ہے, ہر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے لیے اوپن ہے, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے اوپن ہے. یہ کوئی سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ ہم اس بیس پہ نہیں کسی کو اپنے ساتھ جوڑے کہ بھائی آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہوگا تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ جدوجہد کر سکتے ہیں, ہماری پارٹی میں انٹر ہو سکتے, جس طرح کی روایتی پارٹیوں کے اندر ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ ایک پلیٹ فارم ہے بیسیکلی کہ یار ہم کیا کیا چیزیں اڈیپٹ کریں یا کیا اقدامات کریں جس سے پاکستان کے اندر ہم اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر سکیں اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ آئندہ جو الیکشنز ہیں وہ آپ اسی پلیٹ فارم سے لڑیں گے؟ دیکھیں اس کے اندر ہماری مشاورت ہوگی. یہ ویسے بڑا $1 ملین کویسچن ہے ڈاکٹر صاحب, بڑے لوگوں نے اس کے اوپر باتیں اور تجزیے شروع کیے ہیں, اس کا جواب لازمی دیجیے گا, سیدھا جواب دینا ہے. جب آپ کے مخلص دوست ہوتے ہیں نا, ہم نے مشاورت کرنی ہے, ہم اس پہ مشاورت کریں گے پراپر کہ ہم نے کس پلیٹ فارم سے لگنا. ہو سکتا ہے ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنس ہو جائے. الیکشن لڑنا طے ہے آپ کا آئندہ؟ ہمارا 110% طے ہے الیکشن. اچھا, یہ تو بریکنگ نیوز دے دیں کہ 110% 2023 کا الیکشن ہم نے لڑنا ہے. اچھا, مطلب آپ آئندہ اسمبلی میں اپنے آپ کو فورسی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. ہو سکتا ہے اب اللہ تعالیٰ ہمیں انتخابات سے پہلے کوئی ایسا سینیریو ہو تو ہم بیٹھے ہوں ایوانوں کے اندر, یہ تو اللہ تعالیٰ کی کام ہے. لیکن دیکھیں اس بار بھی ہمارا پورا پلان تھا ضمنی بائی الیکشنز کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کا, لیکن سم ہاؤ کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا اپنا پلان. لیکن انشاءاللہ 2023 ہمارے الحمدللہ پوری ورکنگ ہے. یہاں تک طے ہے کہ ہم نے کس حلقے سے کس جگہ سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, اور ہماری ورکنگ بھی جاری ہے. یہ ہمارے سے مراد پی ٹی ای کی جو آپ کے دوست صاحب ہیں. بالکل صحیح. یہ آپ نے بڑی زبردست انسائٹ فل نیوز دی کہ آپ کا پورا گروپ جو ہے وہ یہ طے چکا ہے الیکشن لڑنا ہے, کس پلیٹ فارم سے اور کیسے لڑنا ہے یہ اسٹریٹجی مشاورت باقی ہے. یہ اسٹریٹجی ہے ہماری جو کہ انشاءاللہ وقت آنے پہ ہم ریویل کریں گے. سیاست کے اندر یہی ہے نا, آپ نے سارے کارڈ تو نہیں شو. ہاں جی بالکل, لگتا ہے آپ کو جو ملاقات ہوئی آپ نے کافی سیکھ لی اس سے. چودھری پرویز الہی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب ہوں یا خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, یہ انتہائی شفقت اور محبت سے ملاقات کرتے ہیں, اور جب بھی میں ان سے ملا ہوں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور یہ سیاسی بصیرت رکھنے والے ہمارے ملک کے لیڈرز ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں ان سے ہماری ملاقاتیں ہونی چاہیے, اور ان کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ان سے سیکھنا چاہیے. سیاست کے ڈائنامکس ان سے ہمیں سیکھنے چاہیے. پرویز الہی صاحب پنجاب کے لیے کتنا بہتر ہوں گے عثمان بزدار سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کمپیریزن ہی نہیں ہے. صحیح ہے, 100 ٹائمز بہتر ہوں گے. اچھا, اس کی وجہ یہ کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایک منجے ہوئے سیاست دان ہیں. انہوں نے پہلے ڈیلیور کیا, اور ان کے جو منصوبے ہیں وہ آج تک پنجاب کی عوام جو ہے وہ ان کو سراہتی ہے کہ 1122 جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کا منصوبہ ہے. اس کے بعد جو ٹریفک وارڈن کا جو منصوبہ ہے پرویز الہی صاحب کا منصوبہ ہے. بہت زیادہ ان کے کام ہے عوام کے لیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. ہم صبح سی ایم سیکریٹریٹ میں تھے, وہاں پہ تاجروں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے. انہوں نے وہاں پہ, اور دیکھیں ان کے پاس پاورز ہے, ڈیسیجن فوراً لیتے ہیں. مطلب وہاں پہ ایک تاجر نے کہا کہ ہمیں بڑی پرابلم ہو رہی ہے, رات کے 9 بجے جو ہے دکانیں بند ہوتی ہیں. نے کہا ختم, آپ فجر تک جو ہے دکانیں کھولیں,
کوئی مسئلہ نہیں. وہ بلکہ انہوں نے وہاں پہ مذاق بھی کیا کہ نماز تو پہلے گھر ٹر جانا. لیکن تو دیکھیں انسٹنٹ ڈیسیجن لیتے ہیں, انسٹنٹ ریلیف دینے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں سروائیول ہی اسی جماعت کا جو عوام کو ریلیف دے گی, جو ڈیلیور کرے گی. کیونکہ عوام بڑی باشعور ہو گئی ہے, عوام دیکھ رہی ہے کہ کہاں سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے, کس جماعت کون سی جماعت جو ہے ہمیں ریلیف دے رہی ہے, اسی کو آگے منتخب کرے گی عوام. عوام اب وہ روایتی سیاست نہیں رہ گئی, پیسوں سے ووٹ نہیں لیا جائے گا, آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. آپ بریانی پہ اب ووٹ نہیں خرید سکتے. لیکن پیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے پیسے تو بہت ضروری ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. آپ کو ابھی جو تھوڑے پیسے آئے ہیں تو آپ نے موڈ بنایا, ورنہ آپ پیسے ہی کما رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو جو بات کی ہے نا وہ بڑی کلیئر کی ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اب بریانی کی پلیٹوں پہ ووٹ نہیں بکے گا. صحیح ہے. اب پیسوں سے ووٹ نہیں خریدے جائیں گے. پیسہ جو لوازمات ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. الیکشن کے جو تقاضے ہیں بدقسمتی سے جو ہمارے ملک کے اندر ایک روایت چل رہی ہے, ہم اس میں بھی کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں تاجروں سے ملاقات کا آج جو صبح, یقیناً ایجنڈا جو ہے وہ معیشت سے اکانومی سے ریلیونٹ کوئی ہوگا. تو اس دیگر گوں سچویشن کے اندر ڈالر کی پرائس کہاں پر جا رہی ہے, لوگ پریشان ہیں, کوئی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, کوئی جو پرویز علیہ صاحب ہے, دیگر لوگ جو ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا اسٹانس اس پہ بہت زیادہ کلیئر ہے. بینگ اے بزنس مین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر چیز کو نا بہت زیادہ لٹرل لیں. ہم چیزوں کو جو ہے نا اب ریئلٹی بیس کے اوپر جج کریں. ایک گھر جو ہے وہ کس طرح چلتا ہے, آپ اپنے گھر کی مثال لے لیں. آپ کا ایک گھر ہے, آپ گھر سے نکلتے ہیں صبح, گھر کے لیے فنڈس جنریٹ کرتے ہیں, فنڈس جنریٹ کرتے ہیں, اس فنڈ سے آپ اپنے گھر کا جو ہے وہ اپنے گھر کے اخراجات چلاتے ہیں. بلز ہو گئے, یوٹیلیٹیز ہو گئیں, فوڈ ہو گیا, یا آپ کے جو بھی بچوں کی فیسیں وغیرہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ایک فرد ہوتا ہے جو کہ گھر کے لیے فنڈس جنریٹ کرتا ہے. ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے سیاست دان جو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. آپ پیسہ جنریٹ کرنے والی پالیسیز کے اوپر آ ہی نہیں رہے. آپ کا ویژن کیا ہے, چائنا میں امداد دے دے, سعودیہ میں امداد دے دے. بھائی بھیک پہ گھر نہیں چلتا, وہ کہتے ہیں مجبوری ہے. بھیک پہ کوئی ادارہ نہیں چلتا, کوئی آرگنائزیشن نہیں چلتی. ملک کس طرح چلے گا؟ آپ کے ملک میں اتنے وسائل ہیں, آپ کے ملک کے اندر اتنے آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے آنے والے 10 سال کے اندر, ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. آنے والے 2 مہینے کے اندر ہماری اسٹریٹجی ہے چائنا, ہم ٹی وی پہ تجزیے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, چائنا ہماری 3 ارب کی امداد کر دے گا, سعودیہ ہماری امداد کر دے گا. بھائی اس طرح ملک نہیں چلیں گے. آپ کو فنڈز جنریٹ کرنے پڑیں گے, آپ کو بزنس جنریٹ کرنا پڑے گا, آپ کو بزنس اپرچونیٹیز کریٹ کرنی پڑیں گی, آپ کو انڈسٹریز کو فروغ دینا پڑے گا, آپ کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو تحفظ دینا پڑے گا تاکہ فورن ریمیٹنس آئے یہاں پہ. ایک اوورسیز پاکستانی ہے وہ یہاں پہ پان کا کھوکھا نہیں لگائے گا, وہ یہاں پہ جو ہے وہ جوس کی ریڈی نہیں لگائے گا, وہ یہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرے گا. تو آپ ریئل اسٹیٹ کو تحفظ دیں, نہ کہ اخباروں میں بڑے بڑے ایڈ دے دیں کہ 2 نمبر سوسائٹی ہے اس کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے. نہیں, یہ نہیں چلے گا. آپ ان پہ فکس ٹیکسیشن لگائیں, آپ وہاں سے ریونیو جنریٹ کریں. لیکن بدقسمتی سے ایک ایسا مافیا جو کہ خود حکومت کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ حکومت کو اتنا بلیک میل کرتا ہے اور اپنی مرضی کی پالیسیاں بناتا ہے. اور یہ میں آپ کو بڑی واضح بات بتا رہا ہوں, یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ہی مافیا ہے اور یہ آٹو موبائل سیکٹر کا مافیا ہے. یہ جتنے بھی بڑے بزنس ٹائکونز ہیں نا, وہ پاکستان کے حق میں کوئی پالیسی بننے ہی نہیں دیتے, وہ صرف اپنے مفاد کے اندر پالیسیاں بنواتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے حکمران جو ان کے ہاتھوں ڈیسیو ہوتے ہیں, بلکہ ان کے ہاتھوں ڈیسیو کیا ہونا ہے, وہ بھی بڑے ماشاءاللہ سیانے ہیں, وہ اپنے مفاد کو دیکھ کے نا وہ پالیسیز کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں, پوری عوام کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. چند گنتی کے فرد جو مستفید ہوتے ہیں وہ امیر سے امیر ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بڑی یہ تازہ پولیٹیکل سینیریو بتا رہا ہوں. اس ملک کے اندر المیہ یہ ہے, مہنگائی آسمان کو چھو چکی ہے, ڈالر پرائس پیک پہ ہے, پیٹرول پیک پہ ہے, اس کے باوجود سڑکوں پر رش ہے. نتھیا گلی, مری, اسلام آباد کے سارے ہوٹلز جیم پیک ہیں, ٹکٹنگ آپ کی ساری جیم پیک ہے. آپ اس وقت دبئی کی مجھے ٹکٹ لے کے دکھا دیں, آپ اس وقت اسکردو کی ٹکٹ لے کے دکھا دیں, آپ اس وقت تھائی لینڈ, بینکاک, آپ نے کہیں بھی جانا ٹکٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سامنے گلبرگ گیلری چلے جائیں, کسی ریسٹورینٹ میں جگہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کسی آپ کی ہر لگژری جو ہے نا وہ اس وقت اور مہنگی ہوئی ہوئی ہے. صحیح ہے. لیکن کہنے کو یہ ملک غریب ہے اور کہنے پہ عوام بڑی پس رہی ہے. نہیں, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹا فلسفہ ہے. بزنس مین نے جتنا اس انفلیشن سے پیسہ کمایا ہے, کیوں؟ کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا. بزنس مین کی تو موجیں لگی ہیں اس پورے سینیریو میں, اور اس لیے نتھیا گلی پورا پیک ہے. کیونکہ بزنس مین کہہ رہا ہے بھائی پیسہ کہاں لگا ہے, پیسہ ٹکنے نہیں دے رہا, اور آنے والے سال یہ مہنگائی بڑھتی رہے گی اور یہ اس طرح جیم پیک رہے گا. کیونکہ ہمارے ملک کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی پرائس کنٹرولنگ اتھارٹی نہیں ہے. آپ گاڑی 40 لاکھ سے اٹھا کے کروڑی کر دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ پلاٹ 10 لاکھ سے اٹھا کے 20 لاکھ کر دیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ جو ہے وہ
کوئی بھی چیز لے لیں, موبائل فون اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جائیں, آپ بیوریجز لے لیں, فوڈ آئٹمس لے لیں, کچھ بھی لے لیں, ان گنت پروفٹ ہے. اور بزنس مین انجوائے کرتا ہے. یہ بزنس مین دیکھیں, ہم خود بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے سب سے اہم اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان. ہم نے پاکستان کا, پاکستانی عوام کا سوچنا ہے, ہم نے اپنا نہیں سوچنا. یہ چیزیں گورنمنٹ نے بیلنس کرنی ہے. گورنمنٹ, یہ انفلیشن ہوتی ہے دنیا کے اندر کئی ملکوں کے اندر انفلیشن ہوتی ہے. تاجر برادری کو بٹھایا جاتا ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا امپیکٹ برداشت کرنا ہے, تھوڑا سا ہم کریں گے, عوام کو آپ نے نہیں امپیکٹ جانے دینا. یہاں پہ گورنمنٹ کہتی ہے, یہاں پہ میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. آپ کبھی دیکھنا ہے چینی اگر 5 روپے بڑھے گی نا تو چائے کا کپ جو ہے نا 10 روپے مہنگا ہو جائے گا. حالانکہ کلو چینی نہیں ڈلتی, مطلب اس کا پروفٹ جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے. تو میں کہتا ہوں لوگ تو کہہ رہے ہیپی ہیں کہ یار اچھا ہے. وہ کہتا ہے ڈالر چلا جائے 500 تو سانو کی. تو یہ بے حسی اور یہ جو ایک ظلم ہے یہ بند ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اور گورنمنٹ کو یہ اتھارٹیز قائم کرنی چاہیے. اور پرویز الہی صاحب کو جو ہے میرا یہ میسج میں دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے, اور انشاءاللہ ان تک میں یہ چیز پہنچاؤں گا بھی کہ آپ ایک ریگولیٹری جو ہے وہ اتھارٹی بنائیں جو کہ ان چیزوں کو دیکھے کہ یار کیا اس وقت جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ کیا, ایک فیئر مارکیٹ پرائس کیا ہونی چاہیے, گوشت کی پرائس کیا ہونی چاہیے, ایک کھانے پینے کی اشیاء خوردونوش کی پرائسز کیا ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ بلڈنگ مٹیریلز کی پرائس کیا ہونی چاہیے, سیمنٹ کہاں سے کہاں چلا گیا, سریا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, اینٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. بھائی ہر چیز کے اوپر ایسا منافع خوری ہو رہی ہے کہ 2 ہاتھوں سے ہر بندہ لوٹ رہا ہے کہ شاید کل ہونا ہو. موقع کی تلاش میں. ڈاکٹر صاحب اکنامک کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں, اس پریشان کن صورتحال کے اندر بہت سارے جو ینگ انٹرپرینیورز ہیں ان کے لیے کوئی بزنس ٹپس اگر آپ دینا چاہیں. ظاہر آپ کا ایک بزنس کا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ ظاہر آپ خاندانی آپ اس طرح سے نہیں تھے, آپ نے ایک میڈیکل کی تعلیم حاصل کی, شروع میں اس طرح کوئی ایم بھی نہیں تھا. تو ینگ انٹرپرینیور جو بالکل نئے اسٹارٹ اپس ابھی کر رہے ہیں ان کے لیے ذرا آپ اپنے جو خاص دینی اصولوں کی روشنی میں کچھ اچھے کوئی بزنس ٹپس ذرا عنایت دیکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس بہت ایک آسان چیز ہے. اچھا, اگر آپ کا توکل ہے اللہ پہ, آپ نے اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, فریب نہیں کرنا, کم نہیں تولنا. وہ اصول جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ان پہ رہیں. اس کے بعد تقوی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ دیا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے راستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت دے دی. کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے راستے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بے شمار رزق ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے توکل کیا. تو دیکھیں تقوی اور توکل از دا ریسیپی ٹو سکسیس. مطلب جو لوگ ان 2 چیزوں پہ امپلیمنٹ کر گئے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گئے, آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ کاروبار کرنا بہت آسان ہے. آپ نے نیت لے کے چلنا ہے, اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لے کے نکلے گھر سے. آپ یہ نیت لے کے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مخلوق کے اوپر جو ہے وہ میں جو ہے رحم کروں گا, میں تیری مخلوق کو نفع پہنچانے کی نیت سے گھر سے نکل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آپ کو نفع پہنچائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا گمان ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرو. جس طرح آپ چاہتے ہو نا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ کرے, وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ وہی معاملہ کریں. آپ لوگوں سے رحم کرنا شروع کریں, اللہ آپ سے رحم کرے گا. لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ہم نے معاشرے کے اندر اپنے رویے کو تلخ رکھا ہے, ہم اپنی ذات کے اندر فرعون بن کے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی پوزیشن دی ہے تو ہم نے فرعونیت اختیار کر لیا ہے. یہاں پہ عام ہے کہ ایک پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, لوگوں کو دھتکارتے ہیں, لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں. ایسے لوگ بدبخت اس معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ لوگ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. ایک پوزیشن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پوزیشن ہے, اللہ کی مخلوق کو دھتکار رہے ہیں. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی معیشت کو مسک کر کے رکھ دیتا ہے, معیشت تنگ کر کے رکھ دیتا ہے. وہ کبھی زندگی میں نہ ان کو ذہنی سکون ہوتا ہے, نہ قلبی, نہ جسمانی, نہ روحانی سکون نصیب ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا رحم چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر رحم کرو. فرعونیت برباد ہوئی, تکبر ملیا میٹ ہو گیا. تو آپ نے اپنی ذات کو ہمبل رکھنا ہے, اپنی ذات کا تکبر کو, کینہ کو, حسد کو, شرارت کو, اپنی ذات کو اس تمام چیزوں سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی, آپ کے اوپر اپنے رزق کے خزانے کھول دے گا آپ کے اوپر. سہیل بھائی یہ بات کتنی کس حد تک درست ہے کہ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے کے لیے بڑا سرمایہ آپ کو درکار چاہیے, کوئی بڑی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, بڑا کیپٹل ہونا چاہیے؟ میں اب اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں. کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے.
ایک خودداری ہونی چاہیے آپ کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوں گا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ مجھے کسی کا محتاج نہ کریں. جب آپ کا یہ ایمان ہوگا اور آپ کے اندر خودداری ہوگی تو آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. دیکھیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ملک ریاض کی سٹوری دیکھ لیں, آپ ملک کے اندر جتنے بھی مایہ ناز کاروباری لوگ ہیں ان کی سٹوری دیکھ لیں, بلکہ چودھری اورنگزیب صاحب ہیں ان کی میں آپ کو ہر بندے کو ان کی سٹوری کا پتہ ہے, زیرو سے سٹارٹ کیا. زیرو سے تھوڑا سا بتائیں ویسے وہ کیا تھے, اب تو سب ان کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے, ماشاءاللہ. دیکھیں ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کے بڑے تلخ لمحات ہم سے اکثر جو ہے وہ شیئر کیے ہیں. انہوں نے بتایا کہ میں ایک ریسٹورینٹ میں بھی کام کرتا رہا ہوں, میں سڑکوں پہ بھی سویا ہوں, الکبیر ٹاؤن کے مالک, اور وہ بحریہ ٹاؤن ہاسپٹل کے اندر 13,000 روپے کی جاب کرتے رہے ہیں. اچھا, یہ 2013-14 کی بات ہے. تو میں کہتا ہوں دیکھیں ایک اللہ پہ ایمان تھا نا لوگوں, اور آج بھی آپ کو میں بتاؤں ہر بندہ ان کی تعریف اس لیے کرے گا کہ کسی کو ان کی ذات سے نقصان نہیں ہے, کسی کو وہ نقصان نہیں پہنچاتے, اگلے بندے کے نفع سے خوش ہوتے ہیں, اگلے بندے سے کینہ نہیں رکھتے, اگلے بندے سے بغض نہیں رکھتے, اگلے بندے سے حسد نہیں کرتے, اگلے بندے کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کرتے. تو یہ کوالٹیز ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر ڈالی ہوتی ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار رزق نوازنا ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات ٹاپ آف آل, اللہ تعالیٰ کے رحم و فضل اور کرم کے بعد میں سمجھتا ہوں بنیادی جو چیز ہے جو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے ترقیوں میں, وہ والدین کی خدمت ہے. جو بندہ اپنے والدین کا خادم بن جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے پیروں میں پھینک دیتا ہے. میرا یہ بڑا ایمان ہے, جو والدین کی فرما برداری ہے, جو والدین کی جو خادم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ یہ میں سمجھتا ہوں میں نے ایسا بندہ غریب دیکھا نہیں ہے جو والدین کا خادم ہو یا خدمت گزار ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کی معیشت تنگ کی ہو. والدین کو جو نافرمان ہے, جو والدین کا گستاخ ہے, جو والدین کی فرما برداری نہیں کرتا, وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. وہی بات ہے جن نے مانو ستایا انہیں رکشا چلایا, یہ بالکل صحیح ہے. صحیح بات ہے. نہیں بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ بڑی آپ نے اسلامی حوالے دے کے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اچھا کئی لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کو جو ہے نا صرف اسی قسم کی باتیں کرنی چاہیے, آیتیں پڑھ کے سنانی چاہیے, خطبے دینے چاہیے, تراویحیں پڑھانی چاہیے, قرآن سنایا کریں, یہ سیاست ویاست میں آپ جیسے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. کیا رسپونڈ کریں گے؟ یہ بھی ہمیں کاروبار میں نہیں چاہیے. البتہ میں ان لوگوں کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سیاست آپ کو سوٹ نہیں کرتی, تو میں ان لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیاست اس بندے کو سوٹ کرتی ہے جو چور ہے, جو لوگوں کا حق کھاتا ہے, جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے, اور کیا ایسے بندے کو سیاست کرنی چاہیے جو بد کردار ہے, جو شراب پیتا ہے, جو جوا کھیلتا ہے, جو فحش ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہے, کیا ان لوگوں کو آپ کے اوپر حکمرانی کرنی چاہیے؟ اور کیوں نہیں ہمیں سیاست کرنی چاہیے؟ آپ لوگوں کو پانی, بجلی, گیس, پیٹرول, ہر چیز کون مہیا کر رہا ہے؟ کس کے پاس ذمہ داری ہے؟ سیاست دانوں کے پاس. تو آپ کن لوگوں سے توقع کر رہے ہیں؟ آج اب تنزلی کا شکار ہیں کیونکہ ہمیں جیسا بندہ جو ہے وہ حکمران نہیں ہے. ہم جیسا بندہ حکمران ہو تو وہ حقوق العباد کا پورا خیال رکھے, آپ کے اوپر رحم والے معاملات کرے. آپ نے ان لوگوں کو جو ہے ووٹ دے کے ایوانوں میں پہنچایا ہے جن لوگوں کو نہ خدا کا خوف ہے نہ آپ کا خوف ہے. وہ کہتے ہیں دین اور سیاست ہے وہ الگ الگ چیز ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا, ان لوگوں کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے. جس بندے کو خدا کا خوف نہیں, اس کو خدا کی مخلوق کا کیا بھار ہوگا؟ وہ خدا کی مخلوق سے کس طرح رحم کرے گا؟ جس کے اندر کوئی خدا کا ایک اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے, جس کے اندر رحم والا معاملہ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین بھی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا بھی دی, ہمیں الحمدللہ کاروباری شعور بھی ہے, الحمدللہ ہمیں قانون کا شعور بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ کھیل کا شعور بھی دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی ملٹیپل فیلڈس کا جو ہے ایکسپوجر دیا ہماری زندگی کے اندر. ہم فائنانس کو بھی سمجھتے ہیں, ہیلتھ کو بھی سمجھتے ہیں, لاء کو بھی سمجھتے ہیں, بزنس کو بھی سمجھتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, زیادہ نہیں لیکن الحمدللہ بیسک فنڈامنٹلس آف اسلام کو بھی سمجھتے ہیں. اور ہم جیسا بندہ حکمران نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں ہم جیسے بندے کا حق بنتا ہے حکمرانی کرنے کا. کیوں؟ ہم حکمرانی آپ کی خدمت کے لیے کریں گے, ہم حکمرانی کرپشن کرنے کے لیے یا آپ کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں کریں گے, نہ آپ کے پلاٹوں پہ قبضہ کرنے کے لیے کریں گے, نہ آپ کو ہم گھروں سے باہر نکال کے دھتکاریں گے, نہ ہم آپ کو گالی نکالیں گے, نہ ہم آپ کی کن پٹی پہ پستول رکھ کے ووٹ مانگیں گے. ہم آپ سے عزت سے, تمیز سے, اسلامک وے کے اندر ایک پراپر میں کہتا ہوں ایک سوبر آدمی کی طرح آپ سے پیش بھی آئیں گے, آپ کے ہم مسائل کو حل بھی کریں گے, اور آپ کے ساتھ جو وعدے کریں گے وہ وفا بھی ہوں گے. ہم ووٹ مانگنے سے پہلے جو آپ سے رویہ اختیار کریں گے, اور ووٹ لینے کے بعد بھی ہمارا وہی رویہ ہوگا. باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں آپ ریکارڈ کر لیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی موقع دیا تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے, اور ہمارے پاس یہ ایک ایویڈنس ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ باتیں کی ہوئی, ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کی وجہ کہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے ووٹ لینے سے پہلے کا رویہ اور ووٹ لینے کے بعد کا رویہ, وہ دھتکارتے ہیں پراپر. اور میں سمجھتا ہوں اب 90% تو لوگ اپنے حلقوں میں بھی نہیں آتے جیتنے کے بعد.
اسلام آباد ہی پارلیمنٹ لاجز کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب ہمیں عوام کو شعور دینا ہے, عوام کو ایک اچھے لیڈرشپ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور دیکھیں ہمیں لیڈرشپ کا شوق نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں عوام کو ہم شعور دیں. ٹھیک ہے, ہم عوام ایک پاکستان کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت لیڈرشپ سے محروم ہے. پاکستان کے اندر ہر بندے نے آ کے اپنی سیاست کے چکر میں عوام کو ڈیوائڈ کیا, لڑوایا ہے, فساد پھیلایا ہے. اب وہ ختم ہونا چاہیے. عوام کو یکجا ہونا چاہیے, عوام کو یونائٹ ہونا چاہیے. پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی اختلاف کی بنا پہ ایک دوسرے گالیاں نہیں نکالنی چاہیے, ایک دوسرے کو دھتکارنا نہیں چاہیے, ایک دوسرے کو بیش نہیں کرنا چاہیے, اور ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن بالکل نہیں کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے. پرویز بھائی صاحب نے یقیناً کام کیا, لیکن کام تو شہباز شریف صاحب نے, نون لیگ گورنمنٹ نے بھی بہت کیا, پھر آپ ان کو بھی ذرا کریڈٹ دیں. میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکمران کا یہ جو ہے وہ ہم پہ احسان نہیں ہے کہ اس نے ہسپتال بنا دیے ہیں, اسکول بنا دیے ہیں, کالجز بنا دیے ہیں, پل بنا دیے ہیں, میٹرو بنا دی ہے. وہ بھائی ہمارا پیسہ ہے, ہم نے ہمارا پیسہ جو ہم پہ لگایا ہے, ہم نے ٹیکس کی مد میں دیا ہے. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہیلتھ پرووائڈ کی جائے, ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کی جائے, ہمیں ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے. تو انہوں نے ہم پہ احسان کیا یہ چیزیں دے کے. یہ تو وہی مثال ہے کہ آپ ایک مستری کو اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے دیتے ہیں, اور گھر بنانے کے بعد آپ کی اپنی تختی گھر کے باہر اپنے نام کے لگا دیتا ہے. کیا احسان ہے بھائی؟ یہ انہوں نے جو اپنے شکلیں چھاپی ہوتی ہیں منصوبہ بنانے کے بعد, وہ کس کے پیسوں کی ہیں؟ وہ انہوں نے اپنے جدادے بیچ کے جو ہے منصوبے تیار کیے ہیں. انہوں نے ہمارے اور آپ کے پیسوں سے جو ہے وہ منصوبے تیار کیے ہیں. یہ موٹر وے ہمارے پیسوں کی ہے, یہ میٹرو ہمارے پیسوں کی ہے, یہ اورنج لائن ہمارے پیسوں کی ہے, جتنے بھی آپ انڈر پاس دیکھ رہے ہیں ہمارے پیسوں کے. اور ہمارا پورا رائٹ ہے پوچھنے کا یہ کس طرح بنے ہیں, یہ کتنا اخراجات کتنی لاگت سے بنے ہیں, اور یہ صحیح بنے ہیں غلط بنے ہیں. یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہمارے پیسوں کے یہ منصوبے جو ہے وہ سب. نہیں تو میٹرو اگر بنائی ہے شہباز شریف صاحب نے تو تصویر لکھنی چاہیے ان کی, پھر کیا ہے, کیا انہوں نے بنائی ہے. میں بتا دوں اگر اپنے فلیٹس بیچ کے, اپنے جدادے بیچ کے بنائیں اور اپنی تصویر چھوڑ کے اپنے پورے خاندان کی تصویر فریم کر دیں. ہمارے پیسوں کی بنائی ہے, یہ میرا پیسہ اور آپ کا پیسہ ہے. جو ہم ہر چیز کے اوپر ٹیکس بھر رہے ہیں, پیٹرول بھروا رہے ہیں ٹیکس بھر رہے ہیں, جوس کا ڈبہ پی رہے ہیں اس پہ ٹیکس بھر رہے ہیں, بجلی کے بل پہ ٹیکس بھر رہے ہیں, گاڑی لے رہے ہیں اس پہ ٹیکس بھر رہے ہیں, موبائل لے رہے ہیں اس پہ ٹیکس بھر رہے ہیں, کارڈ ریچارج کر رہے ہیں اس پہ ٹیکس بھر رہے ہیں. ہر ایک چیز میں ٹیکس دے رہے ہیں. وہ ٹیکس کیا ہے, کس مد میں جا رہا ہے؟ وہ ٹیکس میں آپ کو کیا ہیلتھ مل رہی ہے, وہ ٹیکس میں آپ کو ایجوکیشن مل رہی ہے, وہ ٹیکس میں آپ کو سیکورٹی مل رہی ہے, وہ ٹیکس کے اندر آپ کو انفراسٹرکچر پورا مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. اور اگر ایک دو منصوبے بنا رہے ہیں, کس لیے بنا رہے ہیں؟ ووٹوں کے لیے. عوام کو یہ شعور آنا چاہیے, او بھائی یہ تمہارے میرے پیسے ہم پہ لگا رہے ہیں, یہ تمہارے میرے پیسے ہیں, اس کا تو بلکہ احتساب ہونا چاہیے, اس کا تو اچھا میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ آپ ایک بندے کو پیسے دے رہے ہیں, چلے آپ ایک گاڑی خرید رہے ہیں, ایک بندے کو پیسے دے کے گاڑی خرید رہے ہیں, وہ گاڑی کے اوپر اپنی تصویر لگا دے, اور بھائی آپ کے پیسوں کی گاڑی آئی ہے نا. تو اسی طرح یہ جو تمام انفراسٹرکچر ہے, یہ تمام تر میٹروز, تمام تر پلز, تمام تر انڈر پاسز, تمام تر ہسپتال, تمام تر سکولز, یہ ہمارے پیسوں کے بنے ہیں. ہم پہ کوئی احسان نہیں کیے انہوں نے. اور ایک اور بات ہے, یہ ہماری امانت ہے حکومت پاکستان کے اوپر, اور یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کر رہے. ایمانداری یا ایماندار ہونا کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں ہے. اگر آپ کرپشن نہیں کر رہے تو یہ احسان نہیں کر رہے آپ کسی پہ. کرپشن کر کے آپ ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, فرونیت کر رہے ہیں. کرپشن نہ کر کے کسی پہ احسان نہیں ہے. کیا احسان کر رہے ہیں؟ یو آپٹڈ فار دس. آپ سیاستدان بنے ہیں, آپ نے لوگوں سے ترلے منتیں بھیک مانگی ووٹوں کی کہ مجھے ایوانوں تک پہنچاؤ, پھر آپ خدمت کر کے احسان کس بات کا چتا رہے ہیں؟ صحیح ہو گیا. حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ بننے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ انہوں نے جو ہے وہ اپنی خود ہی عزت خراب کی ہے ان کے بڑوں نے. حالانکہ ان کی پارٹی میں خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ بڑے بڑے اسٹرگل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری جو گیم کا ماسٹر مائنڈ ہے نا, جو ایک بندہ ہے, ہاں جی, میں تو کہتا ہوں اس نے بڑا اسمارٹلی سب کو کھڈے لانے لگا. کون؟ مسٹر زرداری. اچھا, مطلب وہی بات ہے, مسٹر ایکس وائی کی بات ہو رہی تھی, مسٹر زیڈ جو ہے وہ کام دکھا گیا. ان کی مسکراہٹ کے آپ بڑے پرانے فین ہیں, مجھے اندازہ. میں کہتا ہوں کہ ہی از اے چیمپئن. مطلب اتنا اسمارٹلی جو کوئی اتنا اسمارٹ کوئی سیاستدان نہیں ہے, اتنا اسمارٹلی کوئی اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کرتا جتنا زرداری صاحب جو ہیں وہ. مطلب آپ دیکھیں نا, ایک مومنٹ کے اندر اس نے پورے ملک کی سیاست کا اسٹرکچر ہلا دیا. ہی از اے چیمپئن. ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ تیر بھی نہیں چلایا اور شکار بھی سارے ہو گئے ہیں, تیر بھی نہیں چلایا ابھی. صحیح بات. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایونچولی دا ہول ریجیم چینج پروسیس واز اے میس. نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے ملک میں. ہمارا ملک پیچھے گیا, ہمارے ملک کی اکانومی کولیپس کی ہے اس کے نتیجے کے اندر, اور جو ان کے مقاصد تھے وہ بھی حاصل نہیں ہو سکتے. ویسے ڈاکٹر صاحب, ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر خان صاحب کو اپنی ایگو کی قربانی تھے ایک سٹیپ پیچھے آنا پڑے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے, تو میرے خیال سے آپ اس کو سپورٹ کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر اگر خان صاحب کو ایک سٹیپ پیچھے کی قربانی چھوڑ کے کسی بھی چیز کی قربانی دینی پڑے, ان کو قربانی دینی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا تو یہ ایمان ہے اور یہ ہمارا جذبہ ہے
کہ پاکستان کے لیے جان بھی قربان ہے, مال بھی قربان ہے, ایگو کیا چیز ہے. صحیح ہوگا. باقی ڈاکٹر صاحب یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں آ رہے ہیں, کمنگ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, تو بیسٹ آف لک فار دیٹ, اور بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آتے رہے گا یہ آپ کا اپنا اسٹوڈیو ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ جناب, جزاک اللہ.